حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میری گفتگو کا عنوان تھا معراج شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا۔ آج عالم برزخ کے وہ مشاہدات جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ملاحظہ فرمائے، یہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو کام بھی نیک ہو یا بد، یہ سارے مل کر عالم برزخ میں ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ سارے جتنے اشکال شکلیں تھیں وہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ میں اس سے پہلے ایک ایسی حکایت جس میں ترغیب ہے ترہیب ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ سناتا چلوں کہ آپ نے اپنے ایک پیارے ساتھی حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے قبر کو کھول کر ایک مردے کے کان میں لکڑی گھسا رہے ہیں، اور لکڑی اس کان سے ڈالتے ہیں وہ دوسرے کان سے باہر آ جاتی ہے، اسے وہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ حکایت ہے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ بزرگوں کی باتیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ کافی ہوا کرتی ہیں۔ بس صرف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے حدیث کے ٹکراؤ میں نہ آ رہی ہیں، اسی لیے اسے حکایت کہا گیا ہے۔ حبیب اجمی ایک مردے کو اٹھاتے، لکڑی ایک کان سے اندر گھساتے، دوسرے سے باہر آ جاتی، اسے پھینک دیتے، دوسرے مردے کو نکالتے، لکڑی کان میں گھساتے تو وہ اندر ہی نہیں جا رہی ہوتی، اور اس مردے کو بھی وہ اسی طرح رکھ دیتے، اسے واپس دفن بھی نہیں کرتے، اور تیسرے مردے کو اسی طرح نکال کر وہ لکڑی اندر گھساتے تو دماغ میں جا کر وہ لکڑی رک جایا کرتی تھی، اس کا سر چومتے ادب اور احترام کے ساتھ دوبارہ دفنا دیتے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حبیب اجمی مجھے یہ بتاؤ یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں پہلے لکڑی کان میں گھسا رہا تھا، دوسرے کان سے باہر آ رہی تھی، میں نے کہا انہیں بے گور و کفن پڑے رہنے دوں، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن و حدیث کی کوئی نصیحت بھی انہوں نے قبول نہیں کی، جو سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سنتے تھے وہ سن تو لیتے تھے لیکن اسے بلا دیتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے جب لکڑی کان میں گھسائی تو وہ اندر داخل نہ ہوئی، وہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں آنا بھی نصیب ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی اپنے نبی کے فرمان سننا نصیب کیے ہوئے تھے، وہ نصیحت کو سنتے ہی نہیں تھے، لکڑی ان کے کان میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی کہ
لکڑی جب میں نے اندر گھسائی تو وہ دماغ میں جا کر رک گئی. میں نے ان کے ماتھے کو بھی چوما, انہیں اچھے طریقے سے دفن بھی کر دیا. تو میں نے یہ کہا, حبیب اجمی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے تھے, اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر ان پر عمل کیا کرتے تھے. اب یہ ایک مثال بزرگوں نے دی, تو میری جو گفتگو کا آگے عنوان ہے وہ اسی پر منحصر ہوگا. اس کا سارا انحصار انہی باتوں پر ہوگا جو روزمرہ زندگی میں ہم کرتے ہیں. ویسے تو میں معراج کے معجزات پر اگر گفتگو کروں, دوسرا بڑا عظیم معجزہ, اس میں بے شمار قسم کے عجائبات بھی موجود ہیں, اس پر ہی جمعے گزر سکتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ بیان بھی ہوتے ہیں, علماء سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو بیان کیا جائے جن سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں. ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ, واقعات کو سننا ایمان میں ایک تازگی آتی ہے, لیکن وہ چیزیں جو اس دور میں آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی احکام الہی اور احکام رسول پر عمل نہیں کیا جا رہا, اور ہم کانوں کے چسکوں کو پورا کرتے رہیں کہ کب ہمارے کانوں کا چسکا پورا ہوگا, کب ہم کوئی ایسا واقعہ سنیں گے علامہ صاحب سے جس میں ہمیں علامہ صاحب جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ تھما رہے ہوں گے. آپ نے میلاد کیا ہے لہذا آپ جنتی ہو گئے ہیں, آپ نے 11ویں کا لنگر پکایا لہذا آپ جنتی ہو گئے ہیں, آپ نے محرم کی جناب نیاز دی آپ جنتی ہو گئے ہیں, رجب میں آپ نے کنڈے پکا کر بڑا کمال کر لیا لہذا آپ جنتی ہیں, کسی بزرگ کی تاریخ پر آپ نے عرس منا کر بہت شاندار قسم کا میلہ سجایا ہے, جنتی ہیں. ہمارے سامعین بھی خوش ہوتے رہتے ہیں, خطیبوں کی بھی روزی لگی رہتی ہے, لوگوں کے کانوں کا چسکا بھی پورا ہو جاتا ہے, مولویوں کے گھر بھی چلتے رہتے ہیں. لیکن مجھے ان چیزوں سے لینا دینا ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے کان کے چسکے کو پورا کروں. میں وہی چیز بیان کروں گا جو ممبر سے میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور میرے رسول نے اپنے فرمان میں کہا ہے, جس میں کبھی تو کانوں کا چسکا ضرور ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جسے دل اور دماغ تو قبول نہیں کر رہا ہوگا. شریعت کہے گی تم مانو یا نہ مانو, ان پر عمل کرنا تمہاری مجبوری بن جائے گا. کامیابی اگر چاہتے ہو اور آخرت میں بقا چاہتے ہو تو تمہیں شریعت پر عمل کرنا ہوگا, اس سے بغیر کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ میرا جملہ اکثر میری زبان پر یہی چلتا رہتا ہے, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کلمے کے مقاصد بھی ہیں کچھ. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ لینے سے بندہ یہ کہے مجھ سے بڑا متقی اور مومن کوئی نہیں ہے, یہ اس کی اپنی بھول ہے. اگر وہ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے رفقا کے ساتھ یا معاشرتی جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ان پر عمل نہیں کرتا. اچھا, ایک چیز اور بھی ہمارے درمیان یہ موجود ہے, میرے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر جو 500,000 بندہ جمعہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے, کم از کم وہ علماء پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے. وہ اپنی گفتگو میں وہ لبرل ازم جو ہوتا ہے اسے اپنے وہم سے نکال دے, ذہن سے نکال دے. چونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری نشست یہ تربیتی نشست ہوتی ہے, چاہے مغرب کے بعد ہو چاہے جمعے کا خطبہ ہو, کسی قسم کے مسلک سے بالا تر ہو کر. نہ ہی کوئی بریلوی ازم کو فروغ میں دے رہا ہوں, نہ کوئی دیوبندی ازم کی طرف اسکول آف تھاٹ کی طرف جا رہا ہوں, نہ ہی اہل حدیث یا اہل تشیع کی طرف یا کسی سیاسی جماعت کی طرف. کبھی میرا بیان جو ہوگا وہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر صرف فرمان خدا ہوگا یا فرمان محمد مصطفیٰ ہوگا. نہ ہی میں نفرتیں پھیلانے یہاں بیٹھا ہوں, میں صرف بیٹھا ہوں تو محبت کو عام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کسی نے کسی مسلک کے اوپر انگلی اٹھائی, آپ نے فرمایا چاند اتنا خوبصورت ہے
تو چاند کی تعریفیں کیے جاتے رہو، چاند کی تعریفیں کیا کرو. کوئی کانا ہے تو اسے کانا رہنے دو، تم چاند کی خوبصورتی کو ہی بیان کیا کرو. کوئی کیسے ہے ہم اسے چھیڑتے نہیں، لیکن جو عقیدہ ہے، جو محبت ہے، اسے ہم چھوڑتے نہیں. وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر عالم برزخ سے ہوا تو انہوں نے کچھ مشاہدات دیکھے جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں. انہیں پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبریاں بھی سناتے تھے، ڈرایا بھی کرتے تھے. اس لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سن کر کہنا ہے کہ الحمدللہ ہم ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ سے ہوا کہ ایک بہت بڑا پتھر لا کر ان کے سر کو کچل دیا جاتا، اور جب پتھر پیچھے ہٹتا تو دوبارہ ان کے سر سیدھے ہو جاتے، اور پھر دوبارہ وہ پتھر لا کر فرشتے سر کو بالکل پیس دیا کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے آسمانوں کے خلیفہ اول سیدنا جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل آسمانوں میں حضور کے خلیفہ ہیں. زمین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفے کا نام حضرت ابو بکر پاک ہے. آسمانوں میں حضور کے پہلے خلیفہ کا نام جبریل امی ہے. یہ ہوتا ہے پروٹوکول کہ زمین پر چلے تو غلاموں میں سے سب سے افضل ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے. آسمانوں میں میرا نبی جاتا ہے تو سید الملائکہ کو میرے نبی کا خادم بنا دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرنے لگے، کملی والے آقا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ان کے سروں کو اس لیے کچلا جا رہا ہے، منبر و محراب سے آنے والی صدا، مسجد کے سپیکروں سے آنے والی صدا، گنبد سے آنے والی صدا یہ کہتی تھی، لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، حیا علی الفلاح، آؤ نہ کامیابیوں کی طرف، حیا علی الصلاح، آؤ نہ نمازوں کی طرف. جو کہتے تھے ہم کامیابی تو چاہتے ہیں، تیرے در پہ نہیں آ سکتے، کامیابی تو چاہتے ہیں، جبینوں کو جھکا نہیں سکتے، اب فرشتے ان کے سر کو کچل رہے ہیں. جو سر دنیا میں مالک کے آگے جھکتا نہیں تھا، فرشتے اسے کچل رہے ہیں کہ تیرے سر کا مقدر یہی ہو رہا ہے. میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وہاں آگے تشریف لے گئے. وہاں پر لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے جنگل میں وہ موجود ہوں، کانٹے بھی کھا رہے ہیں، پتھر بھی کھا رہے ہیں، درختوں کو وہ کھا رہے ہیں، یعنی جتنی چیزیں جنگل میں ہوتی ہیں وہ سارے کی ساری کھا رہے ہیں. پیٹ ان کے موٹے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا پیٹ بھر نہیں رہا. بھوک کی شدت، پیاس کی شدت سے وہ پکارتے پھرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بے شمار مال دیا ہوتا تھا، بے شمار ان کے پاس مال ہوتا تھا، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. ایک کروڑوں کا مالک انسان سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ کو اسلامی تاوان سمجھ بیٹھتا ہے. کروڑوں پر جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، پریشان ہو کر وہ حساب و کتاب لگانا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ شریعت نے اس مال کو میل کہا ہے، یہ اس کا مقدر ہے کہ وہ میل کو اپنی جیب میں ڈال کر بیٹھا ہے، میل کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا ہے. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، مالوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو ان کی زکوٰۃ دیا کرو. اس وقت اس منبر سے بیٹھ کر صرف میں نہیں، علماء کا بہت بڑا طبقہ یہ بار بار باتیں دہرا رہا ہے. اگر پاکستان میں رہنے والے،
80% لوگ بھی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ غربت ختم ہو جائے۔ جناب ابو بکر پاک کے دور میں زکوٰۃ کا مسئلہ عروج پر تھا، آپ نے فرمایا تلوار کو گردن پہ رکھ کر بھی اگر مجھے وصول کرنا پڑی تو وصول کروں گا، اور یہ کام اسی طرح چلتا رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، لوگ اتنی زکوٰۃ دیا کرتے تھے کہ غریبوں کے چولہے جلا کرتے تھے۔ پھر شام کی گلیاں ہوں یا دمشق کے بازار ہوں، مدینہ طیبہ ہو یا نجف کے بازار ہوں، وہاں پر صدا لگانے والا یہ کہتا تھا لوگوں تم میں سے اب بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے تو باہر نکل آئے۔ ہر بندہ کہتا تھا ہم میں سے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے پھرا کرتے تھے ہمارے ہاتھ میں زکوٰۃ ہے، کوئی مستحق مل جائے، کوئی مستحق زکوٰۃ ملتا نہیں تھا، اس لیے کہ ہر بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا تھا، یہ زکوٰۃ دیتا تھا، یہ زکوٰۃ لیتا تھا۔ اللہ نے امیر کو بھی قائم رکھا، غریب کی بھی چولہے کو قائم رکھا، نہ لینے والا تھا، دینے والے بہت تھے۔ ہم نے زکوٰۃ کو تاوان سمجھا ہے، اللہ نے معیشت کو تنگ فرما دیا ہے۔ جب سے احکامات خداوندی اور احکامات انبیاء کو چھوڑا ہے، معیشت کو تنگ کر دیا ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہے معیشت اس لیے تنگ ہو رہی ہے، فلاں حکمرانوں نے اس کے ساتھ یہ ڈیل کی ہے، اس لیے معیشت میں خسارہ ہے۔ لوگوں یہ تمہاری بھول ہے، یہ ذہن کا فطور ہے، خبردار دوسری طرف آ جاؤ۔ معیشت اس لیے تنگ ہو رہی ہے، مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہو۔ رمضان المبارک میں فطرانے کا ذکر آتا ہے، 2-4 قسم کی کیٹیگریاں علماء بتا دیتے ہیں۔ جو دینا چاہتے ہو، جو پر اتنا فطرانہ ہے اس کی قیمت کے مطابق، اچھی کھجور دینا چاہتے ہو اس کے مطابق اتنا فطرانہ ہے، کشمش دینا چاہتے ہو اس پر اتنا فطرانہ ہے، گندم دینا چاہتے ہو اتنا فطرانہ ہے۔ امیر ترین بندہ گندم کا ریٹ پوچھ کر 100-150 پر نگ کے حساب سے فطرانہ دے رہا ہوتا ہے۔ جس گھر میں آپ کا 500 روپیہ جائے گا، مجھے یہ بتائیں اس 500 سے وہ کیا کرے گا؟ لیکن اگر ایک امیر شخص اس چیز سے ہٹ کر وہ کشمش جو اچھے والی ہے اس کا ریٹ جو 1800-2000 سے اوپر چلا گیا ہے، ایک نگ کے حساب سے، فی کس کے حساب سے وہ دیتا ہے، تو جب اس کا فطرانہ نکلے گا غریب کے گھر میں 10-12 ہزار روپیہ جائے گا، پھر چولہا جلے گا، پھر کیا ہوگا؟ چولہا جلے گا۔ لیکن یہاں پر محمود بھی اسی صف میں کھڑا ہے، ایاز بھی اسی صف میں کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر امیر بھی اتنا ہی دے رہا ہے، غریب بھی اتنا دے رہا ہے۔ امیر سے امیر تر تو ہو رہا ہے، مال سے برکت ختم ہو چکی ہے، اور غریب مزید غریب ہو رہا ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں۔ یہ ہے پاکستان جس میں تم رہ تو رہے ہو لیکن کلمے کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سوچو ان باتوں پر، یہ میری صرف گپیں نہیں ہیں، وہ جو نصیحت حسن بصری نے آپ کو حکایت کے ذریعے بتائی، حبیب اجمی نے بتایا، ایسی نصیحت جو کان سے اندر داخل ہو کر دماغ میں پیوست ہو جائے، وہی لوگ کامیاب ہیں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو سن کر کپڑے جھاڑ کر گھروں کی طرف چلے جائیں ان کا اپنا مقدر ہے، اور جو سننا ہی نہیں چاہتے ان کا تو لیول ہی اور جاتا ہے، ان پہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے پیٹ پہاڑ کی طرح بڑھ چکے ہیں، شیشے کی طرح اندر سے وہ نظر آ رہے ہیں، پیٹ میں کھانا موجود نہیں ہے، پیٹ میں کسی قسم کی غذا موجود نہیں ہے، پیٹ میں بچھو موجود ہیں، پیٹ میں سانپ موجود ہیں، کیڑے مکوڑے موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے سود کھایا کرتے تھے۔ سود کی لعنت میں ہر بندہ پڑا ہوا ہے، نفع کی لالچ میں ہر بندہ پڑا ہوا ہے۔ فرمایا سود کے جتنے بھی درجات ہیں اس کا کم ترین جو درجہ ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر سود کم ترین لیول پر استعمال کرتا ہے اس کا گناہ یہ ہے 70 مرتبہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔
یہاں پر سود کے گناہ کو سن کر استغفار کرنے والوں، بینکوں میں جہاں جہاں پر اکاؤنٹ ہیں، جہاں جہاں سے سود آپ کو آ رہا ہے، دوسرا رستہ بھی شریعت نے بتایا ہے، اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ مجھ سے کل بھی میرے ایک دوست مسائل پوچھ رہے تھے، تو میں انہیں یہی کہہ رہا تھا، کیا دوسرا رستہ ہے؟ کہتے دوسرا ہے۔ میں نے کہا اس پر نہیں جاتے، دیر لگتی ہے۔ ڈائریکٹ رقم جو آپ کے پاس آ جائے، اس سے کوئی چیز خریدنے پر ٹائم لگے گا، کیوں نہ ادھار لے کر سود دے دیا جائے؟ میں نے کہا یہ زندگی کے لیل و نہار ہیں، 1 سال خوش ہو جائیں گے یار، 10 سال خوش ہو جائیں گے، جب آنکھیں بند ہوں گی اس بارگاہ میں جواب کیا ہوگا؟ یہی جواب ہوگا، تھوڑا یا زیادہ کھایا تھا، 60 برس کھایا، 70 برس کھایا، اللہ کی بارگاہ میں کٹہرے میں سامنے کھڑے ہو کر اس مالک کو جواب کیا دیں گے؟ جہاں پر ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آدم جیسا عظیم المرتبت انسان اور اللہ کا برگزیدہ پیغمبر سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، وہ جبار غصے میں ہے، ہم کلام نہیں کر سکتے۔ 2023 میں رہنے والا، گناہوں میں لتھڑا ہوا، سود اور حرام کھانے والا، زنا کی دلدل میں دستا ہوا یہ انسان اس اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دے گا؟ آپ کے پاس چند بندوں کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، مالک کی بارگاہ میں جواب کیسے دیں گے؟ اگر چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو کٹہرا لگے گا اس میں آپ کو سامنے لایا جائے گا، وہاں پر ایسے وکیل نہیں ہوں گے، ایسے جج نہیں ہوں گے جو ٹکوں پر بکنے والے ہوں، وہاں پر فرشتوں کے ہاتھ میں آگ کے درے موجود ہوں گے۔ مالک آپ سے سوال کرے گا، کہاں پر جوانی گزار کے آیا ہے، کن کاموں میں گزار کے آیا ہے، کہاں سے کما کے لایا تھا، کہاں پہ استعمال کرتا تھا؟ وہ جواب کیا ہوں گے آپ کو نہیں آتے، اس لیے کہ تیاری نہیں ہے۔ اگر ان جوابوں کی تیاری کرنا چاہتے ہو، ان جوابات کو تیار کرنا چاہتے ہو، اللہ رسول کے فرامین پہ عمل کرو۔ رب کعبہ کی قسم، پھر فرشتوں کے سامنے آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، انہیں جواب دیں گے جو فرمان میرے آقا نے بتائے تھے انہی پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے۔ 3 بندے بیٹھے، چوتھے کا ذکر نہ ہو، سکون نہیں آتا، جسے عام ٹرم میں غیبت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اور طبقے سے ہوا، فرشتے جن کی جسموں سے گوشت کاٹتے انہیں کھلا دیتے، اپنا ہی گوشت وہ کھا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے جسموں سے اعضاء کو کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا ہے؟ آقا یہ وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اس گناہ میں اور آپ سارے شریک ہیں، اور دعا کریں اللہ وحدہ لم یزل ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اور طبقے سے ہوا جن کے منہ خنزیر کی طرح بنا دیے گئے ہیں۔ آقا کریم نے سوال کیا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ برادری ازم ہمارا تگڑا ہے، یہ چاچے کا بیٹا ہے، یہ تائے کا پتر ہے، یہ ہمارا ننیالی رشتہ ہے، یہ ددیالی رشتہ ہے، کیسے اس کے خلاف چلے جائیں؟ جھوٹ سچ اپنی جگہ پر ہے، جھوٹ بول کر اسے بچا لیں، برادری کا مسئلہ ہے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جدی پشتی امیر زادے چلے آ رہے ہیں، انسلٹ ہو جائے گی، اس لیے جھوٹی گواہی بنتی ہے تو بنا لو، ان لوگوں کے سامنے ہماری عزت رہ جائے گی۔ جھوٹی گواہی دے کر خاندانوں کو بچانے والوں، لوگوں کے سامنے اپنی پگ کو اونچا کرنے والوں، اس اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دو گے؟ جب منہ خنزیر کی طرح بن جائیں گے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کیسا ہے اس سے بڑا عذاب کہ جب جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں، یہ عام روٹین ہو چکی ہے، 2 لڑائیاں ہو جائیں، میں لاکھوں کروڑوں کی مثال ہی نہیں، 2 کی مثال دے رہا ہوں، تھانے چلے جائیں،
اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو زخمی کر کے اس کے اوپر کراس پرچہ کرا دو، 4 بندے وہاں سے اکٹھے کرو، اور وہ قسم اٹھا کر وہ کہہ دیتے ہیں، قسم اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، آنکھیں بند ہوں گی تو شکل خنزیر جیسی ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا کہ عالم دنیا کے سارے بد اعمال، سارے اچھے اعمال عالم برزخ میں ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہ ساری شکلیں میرے اور آپ کے آقا کو دکھائی گئی، آقا ایسے ایسے ہوگا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم سے ہوا جو کنویں سے ایک ڈول بڑی مشکلات میں سے کھینچ کے اوپر لاتے ہیں، ڈول کھینچ کھینچ کر اوپر آتا ہے، جب وہ ڈول باہر آتا ہے خالی ہوتا ہے۔ جبریل یہ کون ہے؟ عرض کرنے لگے آقا یہ ریاکار ہے، جو سردیوں میں بھی اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، جسم پر گولیاں اور تلواریں چلا دیتے تھے، بظاہر تو لگتا تھا بہت بڑے حاجی صاحب آ رہے ہیں، بظاہر تو لگتا تھا 100 دانوں والی 150 والی تسبیح ہاتھ میں اٹھائی پکڑی ہے، بازار سے اچھے دانوں والی ہے، یہ اندھیرے میں جلتی ہوئی ہے، اس میں حقیق جڑا ہوا ہے۔ تسبیح پڑھتے ہوئے حاجی صاحب بھی آتے ہیں، لوگ انہیں نمازی صاحب بھی کہتے ہیں، یہ شہید ہے۔ فرمایا اسے جہنم کا ایندھن بناؤ، یہ ریاکار تھا اس لیے شہید ہو گیا، لوگ شہید کہیں، اس لیے حج کیا کہ پیسے کہاں پر خرچ کریں، حج کر آتے ہیں، حرام کا مال کما کر حج جا کر اس کا فریضہ انجام دے کر آ جانا، اس لیے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں۔ فرمایا یہ ریاکار ہیں، ان کی عبادتوں کو قیامت والے دن ان کے منہ پر مارا جائے گا۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا جانے والا ایک سجدہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اور ریاکاری سے کی جانے والی ساری رات کی عبادتیں منہ پر انسان کے ماری جائیں گی۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔